ان پر قربان زمانہ۔ میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے، آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب کس کس چیز کا مجھ سے اور آپ سے لیا جائے گا۔ ہم مذاق سمجھتے ہیں نا۔ 20% لوگوں کو میں نے یہ کہتا ہوا دیکھا ہے کہ دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ کیا قبر اور حشر کو تم مذاق سمجھتے ہو؟ کیا تم جہنم کے عذاب کو تم نے ایک معمولی سا کوئی کھلونا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے ایک معتبر عالم دین سے یہ واقعہ سنا تھا تو خدا کی قسم دل لرز گیا تھا، اور خدا کا خوف، رب کا ڈر دل کے اندر پیدا ہوا تھا۔ سنیں گے آپ؟ ایک بزرگ تھے، بزرگ زیادہ عمر تھی ان کی، بادشاہ کے دربار میں غلامی کیا کرتے تھے۔ غلامی کیا تھی؟ جنگل جاتے اور لکڑیاں چنتے، یعنی لکڑیاں جمع کرتے، کبھی خرید کے لاتے، کبھی چن کے لاتے، لکڑی کا گٹھر بناتے، سر پہ رکھتے اور بادشاہ کے دربار میں لا کے ڈال دیا کرتے۔ اب بادشاہ کے غلاموں کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اسی لکڑی سے کھانا بنایا جائے اور لوگوں میں تقسیم کیا جائے، لوگوں کو کھلایا جائے، بادشاہ کو کھلایا جائے کھانا۔ یہی ڈیوٹی تھی، کنٹینیو کرتے تھے، مسلسل اسی ڈیوٹی کو نبھایا کرتے تھے۔ ایک دن جب گھر سے نکلے نا تو بھوک کا احساس ہوا، اور جناب والا، غور سے سننا میری بات، جناب والا انہوں نے ایک روٹی کھائی اچھے سے، اور روٹی کھانے کے بعد پھر جنگل کی طرف نکلے۔ اب آپ بہتر جانتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ روٹی کا ذرہ برابر ٹکڑا ہمارے دانت میں پھنس جاتا ہے۔ اب وہ روٹی کا ٹکڑا بابا جی کے دانت میں پھنس گیا۔ اب بابا جی جب جنگل پہنچے، لکڑیوں کو چنا، چننے کے بعد لکڑیوں کا گٹھر بنایا، سر پہ رکھا اور گھر کی طرف آنے لگے، یعنی بادشاہ کے دربار کی طرف نکلے۔ اب اچانک سے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ جو دانت میں روٹی کا ٹکڑا پھنسا ہے، کچھ دقت سی محسوس ہو رہی ہے۔ جو لکڑی کا گٹھر ہے سر پہ، زمین پہ اتارا، زمین پہ رکھا، اور اسی گٹھر میں سے ایک چھوٹا سا تنکا توڑا اور اپنے دانت کو صاف کرنے لگے، اور وہ جو تنکا تھا پھینک دیا، اور لکڑی کے گٹھر کو اپنے سر پہ رکھا، بادشاہ کے دربار میں ڈالا، گھر چلے گئے۔ کافی عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال جب ان کا ہو گیا تو کافی عرصے کے بعد، کافی زمانے کے بعد وہ اپنی بیوی کے خواب میں ایک مرتبہ آ گئے۔ بیوی نے بہترین لہجے میں اپنے شوہر سے پوچھا، اے میرے شوہر، ذرا بتاؤ تمہارے ساتھ کس طرح کا بیہیو ہوا؟ تمہارے ساتھ قبر میں، حشر میں کیا معاملہ پیش آیا ہے؟ تو خدا کی قسم، اگر تمہارا ایمان زندہ ہے، اگر تمہارے دلوں کے اندر خدا کا خوف زندہ ہے، تو تمہارے دل لرز جانے چاہیے اس بات کو سن کر جو میں بتانے جا رہا ہوں تم کو۔ اس اللہ کے بندے نے کہا، اے میری بیوی سنو، وہ جو میں ایک بار روٹی کھا کے گیا تھا جنگل کی طرف، اور لکڑیوں کا گٹھر بنایا تھا، تو آتے آتے میرے دانت میں ایک روٹی کا ٹکڑا اٹکا تھا۔ میں نے بادشاہ کی اجازت کے بغیر لکڑی کا ایک تنکا توڑ لیا تھا اور اپنے دانت کو صاف کیا تھا۔ ابھی اللہ کی بارگاہ میں اس تنکے کا بھی حساب نہیں دے پائے۔ یار ذرا ہم اپنا جائزہ تو لیں مسلمان بھائیوں۔ ہم تو میڑوں کی میڑے ہڑپ کر جاتے ہیں، لاکھوں ہزاروں کروڑوں روپیہ ہڑپ کر جاتا ہے مسلمان، غریب کے منہ پہ تماچا مار دیتا ہے، مظلوم پر ظلم کرنے میں مسلمان بہت آگے نظر آتا ہے۔ ذرا سوچے تو کبھی کس طرح سے حساب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ پیارے مصطفیٰ کے سامنے تمہیں سر جھکانا پڑ جائے، کیونکہ آج تمہیں یہ چیز مسجد کا امام چیخ چیخ کر بتاتا ہے کہ کل میدان محشر میں ایک ایک تنکے کا تم کو حساب دینا ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات سے ڈرو،
اللہ کے خوف سے ڈرو